فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ ہم تفسیر کوثر کی جلد 8 میں موجود سورہ جاسیہ کا ترجمہ اور تفسیرات بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صفحہ ہے اس میں 183، 183۔ اس سورۃ المبارکہ کا نام الجاسیہ ہے، جو آیت وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً 28 اس سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ کی آیات کی تعداد کوفی قرأت کے مطابق 37 اور دوسری قرأتوں کے مطابق 36 ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوفی قرأت میں حروف مقطعہ حامیم ایک مستقل آیت ہے۔ یہ قرأت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ماخوذ ہے، اس لیے رازدان قرآن کو معلوم ہے کہ حامیم کن اسرار پر مشتمل اور مستقل آیت ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس لیے اس کے مضامین اصول عقائد پر مشتمل ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ تفسیر آیات میں ارشاد کرتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح سورہ ہائے زمر آیت نمبر 1 غافر 2 میں ہو چکی ہے کہ کفار مکہ کے اس الزام کو رد کرنے کے لیے کہ قرآن خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصنیف کردہ ہے، مکی صورتوں میں عموماً اور سورہ ہائے حوامیم میں خصوصاً اس بات کو مکرر بیان فرما رہا ہے کہ یہ قرآن خدائے دانا و حکیم کا نازل کردہ ہے۔ ان فی السماوات والارض وآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من آیات لقوم یوقنون۔ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری خلقت میں اور ان جانوروں میں جنہیں اللہ نے پھیلا رکھا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں ان فی السماوات، ان آیات کے مخاطبین چونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے معترف اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور مدبریت کے منکر تھے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی آیات کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات، یعنی اس نے زمین کو آسمانوں اور زمین کو اس نے جس نہج پر خلق فرمایا ہے، اس میں اللہ کی ربوبیت کے دلائل موجود ہیں۔ خالق نے اس کائنات میں حیات کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا سامان خلق فرمایا، اور کبھی فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے وجود میں آنے کے بعد ان کے وجود میں بھی اس کی ربوبیت پر دلالت کرنے والے معجزات موجود ہیں۔ لہٰذا آسمانوں اور زمین میں 2 قسم کی آیات و معجزات موجود ہیں، ایک خالق کے اعتبار سے اور دوسرا مخلوق کے اعتبار سے۔ فی خلق السماوات میں خالقیت کے اعتبار سے اور فی السماوات میں مخلوق کے اعتبار سے آیات کا ذکر ہے۔ دوسری قسم کی نشانیوں کا متعدد آیات میں ذکر ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ
وما توعدون، اور تمہاری روزی آسمانوں میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری روزی آسمان میں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں انسان کی بقائے حیات و تدبیر، زندگی کے لیے موجود آیات کا شمار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، للمومنین، آیات کو ذریعہ ایمان بنانے والوں کے لیے یہ دلائل اور معجزات ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ ان معجزات کے معجزاتی پہلو سے چشم پوشی کرتے ہیں، اسی لیے وہ عملاً ان کے لیے آیات نہیں بن پاتی، جبکہ اصولاً یہ سب کے لیے آیات تھیں۔ وفی خلقکم، خود تم انسانوں کو جس نہج پر خلق کیا ہے اس میں خالقیت کے اعتبار سے آیات موجود ہیں۔ اگر انسانوں کے خالق نے انسانوں کو اس طرح خلق کیا ہوتا کہ وہ خالق کے محتاج نہ رہیں تو ممکن تھا۔ اللہ انسان کا خالق ہے، رازق و مدبر حیات نہیں ہے، لیکن یہ انسان ہر لمحے ہر سانس میں اللہ کی خلق کردہ چیزوں کا محتاج ہے، تو پھر خالق ہی مدبر ہوا۔ نمبر 4، وما یبث من دابۃ، دابۃ رینگنے والے کو کہتے ہیں جس میں تمام قسم کے جاندار شامل ہو جاتے ہیں، لہٰذا دابۃ کے ساتھ یبث پھیلانے کا ذکر قابل توجہ ہے۔ اس میں دابۃ کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ دابۃ جانداروں کی انواع کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ان جانداروں میں ایک سیل پر مشتمل جانداروں سے لے کر نہنگ، نون ہے نون گاف، نہنگ اور ہاتھی تک تمام ایک نظام تخلیق سے منسلک ہیں۔ ایک نامرئی جاندار میں بھی دماغ، اعصاب، حواس، ہاضمہ، جاذبہ، دافیہ وغیرہ سب موجود ہیں۔ پھر ان سب میں ہر ایک تخلیق میں پوشیدہ حکمت اور مصلحت موجود ہے، جس کا انکشاف انسان کی رشد کے ساتھ ساتھ ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 5، آیات لقوم یوقنون، ان میں اہل یقین کے لیے آیات و معجزات پوشیدہ ہیں۔ طالب یقین کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی کہ یہ سب ایک ہی قوت کی نگرانی میں چل رہی ہیں۔ ان موجودات میں موجود نظام کی وحدت نظام دہندہ کی وحدت پر دلالت کرتی ہے۔ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، اور رات اور دن کی آمد و رفت میں نیز اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر زمین کو اس سے زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کی تشریح کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ملاحظہ فرمائیں۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو برحق سنا رہے ہیں، پھر یہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ کسی بات کو قبول کرانے کے لیے درکار معجزہ پیش کیا گیا، کسی بات کو سمجھانے کے لیے انتہائی وضاحت و بلاغت کے ساتھ بات سمجھا دی گئی، نہ معجزات میں کوئی کمی رہ گئی ہے نہ بیان میں کوئی خلل ہے۔ اس کے باوجود اللہ کی آیات اور بیان کو نہیں مانتے ہو تو کس معجزے اور کس بیان کو مانو گے؟ تمہارا نہ ماننا معجزات اور بیان میں خلل کی وجہ سے نہیں، خود اپنی سمجھ میں خلل کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہو۔ آفاق و النفس میں موجود واضح نشانیوں اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حجت پوری کرنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو حقائق بیان کرنے کا کون سا ذریعہ ہے اور دلیل و حجت کا کون سا اسلوب باقی رہ جاتا ہے کہ انسان اس پر ایمان لے آئے؟ ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها
فبشره بعذاب أليم. تباہی ہے ہر جھوٹے گنہگار کے لیے. وہ اللہ کی آیات کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سن تو لیتا ہے، پھر تکبر کے ساتھ ضد کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں. سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. تشریحی کلامات میں کہتے ہیں ویلن، واو یہ چھوٹی لام. اسمعی نے کہا ہے کہ ویل برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حسرت کے موقع پر ویل، تحقیر کے لیے ویس واو یہ سین، اور ترہم یعنی رحم کھانے کے لیے واو یہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے. افاکن، الف کاف، الاف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو. اسیمن، الف سے میم. الاسم وہ افعال، وہ کام، وہ اعمال جو ثواب سے روکنے اور پیچھے رکھنے والے ہوں. تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1 ویل لکلی افاکن، ہلاکت اور تباہی اس شخص کا مقدر ہے جو بہت جھوٹ بولتا ہے اور 7 گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے. جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. گناہ یہ ہے کہ انسان سوز جرائم کا ارتکاب کرنا ہے. نمبر 2 یسمعو آیات اللہ، جھوٹ زیادہ بولنے والا ہونے کی وجہ سے سچ اسے پسند نہیں ہوتا، اور گناہ کا زیادہ مرتکب ہونے کی وجہ سے آیات الہی کا اس پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان 2 باتوں کا حامل انسان تکبر اور خود بینی میں مبتلا رہتا ہے. نمبر 3 سما یسرو، کفر پر اڑ جانا اور معجزات اور دلائل کے مقابلے میں اپنی ضد پر ڈٹ جانا تکبر اور خود بینی کا لازمہ ہے. نمبر 4 فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یہ خبر اگرچہ اس کے لیے خوش نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس متکبرانہ مزاج کے لیے یہ خبر تمسخر اور استہزاء کے طور پر خوشخبری قرار دی. جیسا کہ ذق انکا انت العزیز الکریم میں ذکر ہوا ہے کہ جسمانی عذاب کے ساتھ نفسیاتی عذاب میں بھی مبتلا کیا جائے گا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جب اسے ہماری آیات میں سے کچھ کا پتہ چلتا ہے تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1 اذا علیما، جب اس منکر کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو اس میں غور و فکر کرنے کی جگہ اس پر اعتراض کا کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر لیتا ہے، پھر اسے لے کر تمسخر شروع کر دیتا ہے. نمبر 2 اولئک لہم عذاب مہین، عذاب کے ساتھ مذلت یعنی ذلت اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے انکار کے ساتھ تمسخر بھی کیا تھا. من ورائهم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم. ان کے پیچھے جہنم ہے اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے وہ انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنایا تھا، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے. تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1 میوں ورائہم، ورا واور حمزہ امام سامنے کے مقابلے میں سمجھا جائے تو وہی ترجمہ ہوگا جو متن میں اختیار کیا ہے، اور اگر اس لفظ کو موارات سے ماخوذ سمجھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے آدمی کی نظر سے اوجھل ہو، خواہ آگے ہو یا پیچھے. اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ان کی اوٹ میں جہنم ہے.
نمبر 2 ولا یغنی، ان کے وہ اعمال جو غیر اللہ کی قربت کے لیے انجام دیے ہیں انہیں فائدہ نہ دیں گے، نہ وہ لوگ فائدہ دیں گے جنہیں ان لوگوں نے ولی اپنا آقا بنا رکھا ہے۔ نمبر 3 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس عذاب کا یہ لوگ سامنا کریں گے وہ اس لحاظ سے بھی عظیم ہوگا کہ اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا، پھر یہ ختم نہ ہونے والا عذاب ہوگا۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی سخت سزا ہوگی۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1 ھذا ھدن، یہ قرآن ہدایت ہے، انسان کو اپنی حقیقی منزل پر پہنچانے کے لیے رہنما ہے۔ نمبر 2 والذین کفروا، جو لوگ اس قرآن میں بیان کردہ آیات کا انکار کرتے اور اس رہنمائی کو مسترد کرتے ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہوں گے۔ اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر کرو۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1 اللہ الذی، اللہ کی ہی ہے جس نے تمہارے سامان زندگی کی فراہمی کے لیے سمندر کو مسخر کیا اور پانی کی سنگینی کی وجہ سے اس کی پشت جہازوں کو اٹھانے کے قابل ہوئی۔ نمبر 2 لتجریال فلکو فیہی، پانی سنگین ہونے کی وجہ سے اپنی پشت پر کم سنگین چیزوں کو اٹھا لیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کو سیال بنانے میں جہاں دوسری بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں ان میں سے ایک اس پر کشتیوں کا چلنا ہے۔ اگر پانی زمین کی طرح ٹھوس ہوتا تو اس پر کشتی نہیں چل سکتی تھی۔ نمبر 3 بی امرہی، سمندر میں کشتی کا چلنا اس امر و حکمت الہی کا نتیجہ ہے جو پانی اور کشتی کی طبیعت میں ودیت فرمائی ہے۔ نمبر 4 وَلِتَبْتَغُوا من فضلہ، کشتی کی اس روانی سے مسافتوں کا طے کرنا آسان بنا دیا تاکہ اطراف زمین میں موجود اللہ کے فضل و کرم تک رسائی ہو سکے۔ آیت کے اس جملے میں حمل و نقل کے وسائل کو فضل خدا کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے۔ نمبر 5 وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، اس وسیلہ حمل و نقل کی فراہمی پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی مقصود ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب اسے اللہ کے وضع کردہ قانون طبیعت کا کرشمہ قبول کیا جائے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا، غور کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1 وَسَخَّرَ لَكُمْ، تسخیر آسمان و زمین کے موضوع پر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32، 32، سورہ لقمان کی آیت نمبر 20۔ نمبر 2 جمیعم منہ، ان سب کی تسخیر اللہ کی طرف سے ہے یا ان سب کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہے، کسی غیر اللہ کی طرف سے نہیں، تو پھر تمہاری زندگی کو کون چلا رہا ہے؟ نمبر 3 انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، قرآن کا مخاطب عقل و فکر ہے، اور عقل و فکر سے کہا جا رہا ہے کہ کس نے تمہاری زندگیوں کے لیے آسمانوں اور زمین کی موجودات کو مسخر کیا۔ اگر بتوں نے یہ کام کیا ہے تو انہیں رب بناؤ، اگر اللہ نے کیا ہے تو اللہ کو رب تسلیم کرو۔ اس میں انسانی ضمیر اور وجدان کو جھنجھوڑا ہے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، ایمان والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ ایام اللہ پر
عقیدہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ سورہ مکی ہے اور مکی میں مشرکین مسلمانوں سے تمسخر اور آئے دن مسلمانوں کی اہانت کرتے تھے، ساتھ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اہانت کرتے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ مشرکین کی ان اہانتوں سے درگزر کریں، ان کے تمسخرات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں بلکہ انہیں ان کے اپنے اعمال کے حوالے کریں، پھر ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ نمبر 2، لا یرجون ایام اللہ، ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں کفار اپنے اعمال کی سزا کا سامنا کریں گے۔ ان دنوں میں صرف اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا، اسی لیے ان دنوں کو ایام اللہ ہی کہا ہے، چونکہ باقی دنوں میں مجرم اور سرکش کو بھی اپنی سرکشی کی مہلت دی جاتی ہے، لیکن ایام اللہ میں صرف اللہ کا حکم چلے گا، یعنی ان لوگوں سے درگزر کریں جو اپنی عاقبت بد اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیت اس آیت کی طرح ہے جس میں فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ان جھٹلانے والوں اور نعمتوں پر ناز کرنے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجئے، یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور سلگتی آگ ہے۔ واضح رہے اس آیت کا تعلق جہاد و عدم جہاد سے نہیں ہے کہ یہ آیا جہاد کے ذریعے اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے، بلکہ اس آیت کا تعلق کافروں کی طرف سے ہونے والی اہانتوں میں نہ الجھنے سے ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ نیک اعمال بجا لانے کی دعوت میں کوئی مفاد ہے تو وہ خود عمل کرنے والے کا ہے۔ اس دعوت کا مقصد انسان کی خیر خواہی ہے کہ وہ نیکی کرے اور برائی نہ کرے۔ اگر یہ لوگ اس خیر خواہی کے خلاف ہیں تو ان لوگوں کو اپنی بدعمالیوں میں رہنے دو، چونکہ اچھے اور برے عمل کا خود ان لوگوں نے ہمارے پاس آ کر سامنا کرنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، اور ہم نے انہیں اہل عالم پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں امر یعنی دین کے بارے میں واضح دلائل دیے، تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد میں آ کر اختلاف کیا۔ آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب، توحید اور ربوبیت پر فکر اور تعقل کی دعوت دینے اور وجدان کو جھنجھوڑنے کے بعد رسالت کے موضوع کی طرف رخ کلام ہو گیا، چونکہ مشرکین ان دونوں کے منکر تھے۔ رسالت کوئی نئی چیز نہیں ہے جو پہلے انسانوں نے نہ دیکھی ہو۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت عنایت فرمائی۔
الکتاب سے مراد توریت، انجیل اور زبور ہیں۔ صرف توریت مراد لینا درست نہیں، چونکہ نبوت سے مراد صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں ہے۔ کتاب سے مراد صرف توریت لیں۔ والحکم، فیصلہ صادر کرنے کی صلاحیت اور بنش دے دی۔ الحکم کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو انعام، سورہ انعام کی آیت نمبر 89۔ والنبوۃ، بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1000 انبیاء علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے ہیں۔ ورزقناہم، پاکیزہ رزق دیا، من و سلوہ اور فلسطین جیسی زرخیزی کی شکل میں عنایت فرمائی۔ وفضلناہم علی العالمین، اپنے زمانے کے تمام عالمین پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ وآتیناہم بینات من الامر، بینات سے مراد ویسے تو کھلا ثبوت ہے اور اس کا مطلب معجزات ہے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر واضح دلائل ہیں۔ من الامری سے مراد کہتے ہیں کہ امر دین ہے، یعنی دین کی حقانیت پر واضح دلائل دیے۔ فمختلفوا الا من بعد، حق کی پوری طرح وضاحت کے بعد ان میں اختلاف آنا تعلیمات دینی میں کسی ابہام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی سعی کے نتیجے میں اختلاف آیا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعوها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو امر یعنی دین کے ایک آئین پر قائم کیا، لہٰذا آپ اسی پر چلتے رہیں اور نادانوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ سما، بنی اسرائیل کو مذکورہ تمام عنایتوں سے نوازنے کے باوجود ان لوگوں نے ان عنایتوں کا حق ادا کرنے کی جگہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سرکشی شروع کر دی، تو وہ اس بار امانت اور عنایتوں کے اہل نہیں رہے، اس لیے ان کے بعد ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ نمبر 2، جعلناک علی شریعتہ، آپ کو ہم نے ایک آئین کی ذمہ داری دی۔ جعل قرار دینا، حکم دینا کے معنوں میں ہے۔ آیت کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک آئین کا حکم دیا، ایک جامع نظام حیات دیا ہے۔ نمبر 3، من الامر، مفسرین نے کہا ہے کہ الامر سے مراد یہاں بھی دین ہے، لہٰذا اس آیت میں شریعت کو دین کی تشریح قرار دیا، یعنی شریعت من الدین۔ چنانچہ ہم نے سورہ روم آیت نمبر 30 میں بیان کیا ہے کہ شریعت اور دین میں اجمال و تفصیل کا فرق ہے۔ نمبر 4، فَأَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، پس آپ اس شریعت کی اتباع کریں اور اس شریعت کے نفاذ کے بارے میں علم نہ رکھنے والوں کی طرف سے آپ کو رکاوٹ درپیش ہوں گی، چونکہ خواہشات کو صحیح سمت دینے کے لیے علم نہ ہو تو خواہشات کا درندہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ مولانا تقیان علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ جس چیز کا علم ہے اسے بیان کریں اور جس چیز کا علم نہیں وہاں رک جائیں۔ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين۔ بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم تو یقیناً ایک دوسرے کے حامی ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا حامی ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ انہم لن یغنو، یہ علم نہ رکھنے والے لوگ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اہم یہ ہے کہ یہ ناخواندہ لوگ آپ کو اللہ سے بے نیاز نہیں کریں گے، یعنی یہ لوگ آپ کے لیے اللہ کی جگہ نہیں لیں گے۔ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن سمجھانا دوسروں کو مقصود ہے۔ خدائی مشن میں
علم نہ رکھنے والے جاہل لوگ جو ہیں وہ خواہش پرست لوگ آڑے آئیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اور ان جاہل خواہش پرستوں میں سے کسی ایک کا ہمیں انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر کسی نادان نے ان نادانوں کا انتخاب کیا اور وہ ان کے دباؤ میں آیا تو یہ لوگ اللہ سے بے نیاز کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں اور خود اپنے پلے بھی کچھ نہیں رکھتے۔ لا ترل جاہلا الا مفترن اور مفترا، جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے آگے بڑھا ہوا یا اس سے بہت پیچھے۔ یہ ایک دوسرے کی حمایت بھی کریں تو ناکام رہیں گے۔ نمبر 3، واللہ ولی المتقین، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل تقوی کا حامی ہے۔ اہل تقوی جاہل نہیں ہو سکتے، چونکہ مضرات کا علم نہ ہو تو ان سے پرہیز ممکن نہیں ہے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حاذا یعنی حاذل مذکور، جس میں شریعت، اس کے نفاذ اور اس کے سامنے آنے والی رکاوٹ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، بصائر للناس، ان مذکورہ امور میں پوری انسانیت کے لیے بصیرتیں ہیں جن سے وہ اپنی دینی و دنیاوی سعادتوں سے بہرہور ہو سکتے ہیں۔ بصیرت قلبی بینش کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی بینش پیش کی ہے جس نے دنیا میں ایک فکری انقلاب پیدا کیا۔ وہدی و رحمت، اس بصیرت سے استفادہ کرنے کی صورت میں 2 باتیں حاصل ہو جاتی ہیں، ہدایت اور رحمت۔ یہ دونوں صرف اصحاب یقین یا طالبان یقین حاصل کر لیتے ہیں۔ جن کے سامنے یہ ہدف نہ ہو وہ غافل ہوتے ہیں، اور غافل کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ برائی کا ارتکاب کرنے والے کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو ایک جیسا بنائیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اشترہو یعنی اکتسبو، اسی سے اعضاء کو جوارح کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں اور ایمان و عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا بنائے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یہ بھی عدل الہی کے خلاف ہے کہ فاجر اور متقی ایک جیسے ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اللہ کا عادل ہونا ابس ہو جائے گا۔ اگر ظالم و مظلوم، نیک اور بد، فاجر اور متقی کا ایک جیسا انجام ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کائنات میں اقدار کی حکمرانی نہیں ہے، اور جہاں اقدار کے لیے کوئی جگہ نہ ہو وہ کائنات ابس اور بے معنی کھیل ہو کر رہ جائے گی۔ فضیلت میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق اجترحوا السیئات، برائی کا ارتکاب کرنے والے مشرکین کے 3 سرکردہ افراد عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ ہیں۔ اور کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، علی علیہ السلام حمزہ اور عبیدہ کی شان میں ہیں۔ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل ذیل آیت، کفایت الطالب تالیف گنجی شافعی، باب 12 صفحہ 247۔ تفسیر فخر رازی ذیل آیات۔ ابن عباس کی دوسری روایت کے مطابق اجترحوا السیئات بنی امیہ ہیں، اور کالذین آمنوا وعملوا الصالحات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، حمزہ و جعفر، حسن و حسین اور فاطمہ علیہ السلام ہیں۔ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل ذیل آیت۔ نمبر 2،
सवाउम महयाहुम व ममातुहुम, इनका जीना मरना बराबर नहीं हो सकता। जब जिंदा होते हैं तो मोमिन को एहतराम और ईमान की वजह से सुकून क़ल्ब हासिल होता है, जबकि मुनकिर की ज़िंदगी भी अजीरन होती है। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नकन, और जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा उसे यकीनन एक तंग जिंदगी नसीब होगी। जब इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो मोमिन अल्लाह की रहमतों से माला माल हो जाएगा, जबकि मुनकिर अबदी अजाब और रुसवाई में होगा। नंबर 3, साआ मा यहकुमून, ये कितना नामाकूल फैसला है जो ये मुनकरीन करते हैं कि अगर क़यामत हुई तो वहाँ भी मोमिनों से हम बेहतर हालत में होंगे। चुनांचा कहते हैं कि एक मुनकर मयात का कहना है, वमा अज़न्नु साआता क़ाइमतन वला इन रुदितु इला रब्बी लअजिदन्ना खैरन मिन्हा मुनक़लब, और मैं ख्याल नहीं करता कि क़यामत आने वाली है, और अगर मुझे मेरे रब के हुजूर पलटा दिया गया तो मैं ज़रूर इससे भी अच्छी जगह पाऊंगा।